السلام علیکم ویورز۔ اداس ہو، مدد کی آس میں ہو، آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو ورنہ وہ دیر نہیں کرتا، وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہ ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے ہو۔ اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے، اس میں دیر ہو رہی ہے، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ آنکھیں بند کریں، دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان شکوہ نہیں کرے گی۔ اللہ میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں، عنقریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو، وہ کبھی اللہ پاک پر کر کے دیکھو، یقین رکھو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان کرچیوں میں بکھر کے اللہ کے روبرو جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، جب زبان لفظوں سے خالی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے اس نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو، جب دل تھک جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگتی ہے، اس ایک لمحے میں دل جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وہ ہر حال میں سچ ہو کر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ بات بہت بے معنی سی لگے، اور ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر یقین کرو میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں معجزہ ہوں اور تم بھی ایک معجزہ ہو، تو پھر تم کیسے اس کی قدرتوں کا انکار کر سکتے ہو؟ جو مٹی سے پتلا بنا کر ایک اشارے سے اس میں جان پھونک کر اسے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے تمہاری اس چھوٹی سی مشکل کو حل کرنا بھلا کیا مشکل؟ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت دیر ہو گئی، جیسے اب دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ دعائیں رد نہیں کی جاتی، دعائیں ٹھکرائی نہیں جاتی، دعائیں دھتکاری نہیں جاتی۔ قبولیت کا لفظ ہی جب دعاؤں کے لیے بنا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور تمہیں نہ ملے؟ دیر سے ہی صحیح، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے گا ضرور۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو؟ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی
تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا اور کن فرمائے گا، اور اس کا ایک حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، رشتے، دوست، انسان بہت قریبی چھوڑ جاتے ہیں، بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، مشکل آتی ہے، آئیں گی اور آتی رہیں گی، ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ کسی سے امید مت لگانا کہ وہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوگا، تکلیف کا سامنا خود ہی کرنا پڑے گا۔ وقت کیسا بھی آئے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا نا، اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہوتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاخوں کو خالی بھی اللہ کی ذات کرتی ہے، اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا، وہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں ہے، گمان کی صورت میں ہے، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا، سچی نیت ہوگی تو اللہ اس کو پھل دے گا، جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا پیش آئے گا۔ صبر اور امید کرو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے بھر جائیں گی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہے، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہے، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہے۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹتے ہوئے ہے۔ زندگی کے نصیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلے مت سمجھنا، وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا۔ اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔